یہ بڑی دکھتی رگ آپ نے بلیسی صاحب اس پہ ہاتھ رکھا ہے، چھیڑی ہے۔ جی، میرا رونا نہیں، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ بس ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت ہی تھے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ اگر کچھ نہ کیا جائے تو جینوسائیڈ ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ ہم کوالیفائڈ یا لٹریٹ لوگ پیدا کر رہے ہیں تو ہم ایجوکیٹڈ لوگ پروڈیوس نہیں کر رہے۔ اس کی آپ سبھی کو میرا یعنی ذاکر ملک بھلیسی کا سلام آداب۔ دوستو، ٹیچر دا لیجنڈ نام سے میں نے ایک سیریز شروع کی ہے۔ آج ایپیسوڈ 3 لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں پنچ کے گرسائے علاقے کے ایک بہترین ٹیچر، بہترین ادیب نذیر قریشی صاحب سے آپ کی بات چیت کراؤں گا، انہیں آپ کے سامنے لاؤں گا، ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور جو ان کے تجربات ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بہت ہی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں اور وہ باتیں موجودہ دور کو اور آنے والی جنریشن کو ضرور سننی چاہیے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ان کی جب باتیں آپ سنیں گے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں اپنے والز پہ، اپنے واٹس ایپ گروپس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نذیر قریشی صاحب کی باتوں کو سن پائیں۔ اور جو پازیٹیو وائبس وذ ذاکر بھلیسی کا فیس بک پیج ہے، اس پیج کو بھی آپ فالو اور لائک کریں تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کوئی اس طریقے کا ویڈیو آئے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں براہ راست گرسائی نذیر قریشی صاحب کے پاس اور ان کی باتیں سنتے ہیں۔ نذیر قریشی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نذیر قریشی صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے اور اس کے بعد کچھ سوالات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ فرمائیے اپنے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے۔ جی، تھوڑا اپنے بارے میں، اپنے پیدائش کے بارے میں، اپنی تھوڑی سکولنگ کے بارے میں، اور پھر کن کن سکولوں میں آپ نے بطور ٹیچر کام کیا اور کس سن میں ریٹائر ہوئے، تھوڑا اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن۔ گزارش یہ ہے کہ میری پیدائش موضع گرسائی، تحصیل مینڈر، ڈسٹرکٹ پونچھ کے مقام پہ سن 40 کی دہائی کے پہلے سال، اگر ایز پر ریکارڈ گفتگو کی جائے تو 19/3/1940 میرا یوم پیدائش ہے۔ جی یہ دور تھا جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، بر صغیر افراتفری، بدامنی اور بے سکونی کے حالات سے گزر رہا تھا۔ اس زمانے میں آنکھ کھولتے ہی خود ہمیں بھی یہی تناؤ اور اس بے چینی اور افراتفری کے ماحول کا سامنا ہوا۔ پھر 8-10 سال یعنی سن 50 کے ابتدائی سالوں تک کہیں اسکولنگ کا کوئی موقع نہیں ملا، لیکن اللہ کا یہ کرم تھا کہ میرا تعلق ایک دینی اور مذہبی گھرانے سے ہے، اور میرے والد محترم ایک جید عالم بھی تھے اور امام دہ بھی، اور ان کے علم اور آگہی کی وجہ سے جو لڑکپن میں شعوری غیر شعوری طور پر میری تربیت ہوئی، اس کا میری زندگی پہ اچھا خاصا اثر رہا۔ جی سن 50 کی دہائی کے ابتدائی سالوں یعنی 49-50 میں باقاعدہ طور پر مجھے پرائمری اسکول سرن کوٹ میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ جی یہی پرائمری اسکول بعد میں مڈل اسکول اور سن 55 میں ہائی اسکول بن گیا، جی ہائی اسکول سرن کوٹ۔ میں نے اپنی ابتدائی کلاسیں بھی اور مڈل اور ہائی اسکول کی تعلیم بھی ہائی اسکول سرن کوٹ میں ہی حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی
مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے اچھی خاصی صلاحیت اور اچھی خاصی ذہنیت سے مجھے سرفراز کیا تھا، جی اور مجھے اپنی ذہانت اور یادداشت کے اعتبار سے اگر ماحول ملتا تو نہ جانے کون سے خواب جو ہیں وہ پورے ہوتے، لیکن اس زمانے میں افلاس تھا، تنگ دستی تھی، غربت تھی، اور تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے یہ علاقہ اتنا پچھڑا ہوا تھا کہ یہاں کوئی 10 یا 15 پرائمری اسکولوں کے علاوہ کہیں بھی اسکولنگ کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں۔ جی 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 پھر جیسے میں نے گزارش کی کہ سن 50 کی دہائی میں یا جب یہ ہائی اسکول بنا تو اس ہائی اسکول میں پہلے ڈوڈا ضلع سے یہ ایک ہیڈ ماسٹر غلام قادر ٹاک جی وہ تشریف لائے، جو 1.5 سال یہاں رہے۔ وہ اچھے قابل منتظم اور اچھے استاد تھے۔ ان کے جانے کے بعد جیسے سرنکوٹ ہائی اسکول کو ایک مسیحا مل گیا، خواجہ غلام محمد بٹ بدروائی، جی جن کا تعلق بدروا کے کرساڑی گاؤں سے تھا، وہ یہاں کوئی 4.5 برس رہے۔ وہ ایک شفیق استاد جن کی پدرانہ شفقت ہم غریب بچوں پر ایسی تھی جو بلائے بول نہیں سکتی ہے، اور جو نہ صرف ایک قابل استاد تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے منتظم تھے، اور جن کا دامن ہر طرح کے علائش آلودگی اور رشوت سے پاک، اور جو خواجہ غلام رسول اللہ آزاد کے شاگرد ہونے کے اعتبار سے یا ان کی صحبت کی وجہ سے وہ ہر استحصالی عناصر کے خلاف سراپا بغاوت رہتے تھے۔ اس جی جی اعتبار سے ان کو ایک معلم، ایک مدرس اور ایک مفکر اور مدبر کے علاوہ ایک اعلیٰ پایہ کا لیڈر بھی کہا جا سکتا ہے۔ جی انہوں نے سماج پر زبردست چھاپ چھوڑی۔ میں ان کے کہتے اور خاص الخاص شاگردوں میں شامل تھا، اور آپ یہ سن کر حیران رہیں گے کہ خواجہ غلام بٹ نے مجھے 1 برس تک اپنے ساتھ اپنے ڈیرے پہ رکھ کر نہ صرف یہ کہ میری پرورش کی یا میری علمی اور آگہی کے اعتبار سے رہنمائی کی، بلکہ انہوں نے ایک پلیٹ میں مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ جی یہ بڑی بات ہے کہ اسکول کا سربراہ ایک طالب علم کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار دے کر اپنے ساتھ ایک ہی پلیٹ پر کھانا کھلائے اور چائے پلائے، اور اس طرح سے 1 سال 1.5 سال ان کی پرورش میں رہا۔ جی یہ صرف ان کا پیار تھا اور غریب پروری تھی، اور یہاں کے جتنے بچے تھے وہ سب ان پر بڑی مہربان اور شفقت نگاہ رکھتے تھے۔ جی تو سن 1969 میں میٹرک پاس کر کے پنچ کالج میں داخل ہوا۔ پنچ کالج ان دنوں ڈگری کالج نہیں تھا، یہ صرف انٹرمیڈیٹ کالج تھا، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی 2 کلاسیں، اور ڈسٹرکٹ رجوری ان دنوں تھا ہی نہیں۔ رجوری اور پنچ ایک ہی ضلع مانا جاتا، ضلع پنچ، جی اس لیے سندر بنی تک نوشہرہ، رجوری اور دوسری علاقوں سے لڑکے داخل ہونے کے پنچ آتے تھے۔ کوئی 150-200 طالب علم انٹرمیڈیٹ کالج میں، تو میں بھی انٹرمیڈیٹ کالج میں داخل ہوا، اور سن 61 میں 12th کے بعد میں کسب روزگار کے سلسلہ میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ یہ پھر اللہ کی عنایت تھی کہ بغیر درخواست لکھے اور بغیر انٹرویو دیے مجھے اس فہرست میں اس وقت کے تحصیل ایجوکیشن آفیسر، جو پہلے ہمارے کالج کے پروفیسر تھے،
انہوں نے میرا نام شامل کر لیا جی اور میں یہ 20 سپٹمبر 1961 کو لوور ہائی اسکول ہرنی میں مدرس ہو کے حاضر ہو گیا. جی 1.5 برس تک تقریباً میں ہائی اسکول لوور ہائی اسکول ہرنی میں ٹیچر رہا. اس کے بعد وہاں سے تبدیل ہو کر کسی دوسری جگہ اور چند ہی مہینوں کے اندر میں پھر ہائی اسکول سرن کوٹ میں ٹیچر ہو کے آ گیا. جی ہائی اسکول سرن کوٹ میں کم و بیش میری سروس کا زیادہ حصہ گزرا. بیچ میں کوئی 2 ٹرم کے لیے میں ہائی اسکول لٹھونگ میں جو ساتھ ہی میں ایک ہائی اسکول بن گیا تھا وہاں بھی رہا. اور سن 60 کے وسط میں 67-68 میں کالج آف ایجوکیشن جموں میں بی ایڈ کے لیے داخل ہوا. میری ڈیپوٹیشن میرا ہو چکا تھا. میں سن 67-68 میں کالج آف ایجوکیشن جموں میں بی ایڈ کر رہا تھا. اور پھر یہ اتفاق دیکھیے کہ میرے کالج کے سربراہ اور پرنسپل خواجہ غلام رسول آزاد بلیسی، یا مجھے اگر درست یاد نہیں ہے کہ ان کے گاؤں کا نام، بھلیسا بنیادی طور پر بھلیسا سے ہی ان کا تعلق تھا. جی یہ غلام نبی آزاد کے چچا جی ہاں جی ہاں غلام رسول آزاد ایک نڈر، بے باک، دلیر، ہوشیار، باش اور بے لاک و بے لوث شخصیت کے مالک. اور وہ ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے انگلینڈ بھیجا. انگلینڈ میں انہوں نے کوئی سال بھر گزارا اور انگلینڈ ریٹرن ہو کر پھر ٹیچرز کی رہنمائی بھی وہ کرتے رہے. جموں صوبے سے غلام آزاد اور کشمیر سے دین ناتھ نادم کو بشی غلام ان کے دور میں ایم ایل سی کے طور پر کونسل میں لیا گیا. صحیح اور کونسل میں 1-2 سال یا جتنی ٹرم تھی گزارنے کے بعد بٹ صاحب دوبارہ سول سروس میں آ گئے اور مختلف عہدوں پہ قائم رہے. بلاخر جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ کالج آف ایجوکیشن میں باسط پرنسپل ان کی شخصیت نے اپنی چھاپ ہمارے دل و دماغ پر بھی چھوڑی. صحیح یہ اور بات ہے کہ کس کو کیا ملا، یہ مقدر کی بات تھی. جی لیکن غلام رسول آزاد اور خواجہ غلام محمد بٹ ایسے استاد، ایسے منتظم، ایسے شخصیتیں کہ جن کے لیے سماج کو ہمیشہ کے لیے ترسنا پڑے گا. یہ جی جی میرا ماننا ہے. قریشی صاحب جو ہے آپ کی ریٹائرمنٹ جو ہے کس سن میں ہوئی، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے جو ہے کچھ سوالات کو لے کر بڑھیں گے. بس سول سرونٹ کے طور پہ میں پہلے ٹیچر، پھر سن 80 کی دہائی میں پرموٹ ہو کے ہیڈ ماسٹر ہو گیا. اور اس کے بعد میں فیلڈ آفیسر بن گیا، بلاک افسر، زونل ایجوکیشن آفیسر. اور سرن کوٹ، ہرنی، مینڈر اور بلاخر پنچ میں ڈسٹرکٹ پروجیکٹ افسر ریٹائر ہو کر سن 1998 میں پنچ میں تھا کہ مارچ 31 1998 کو میری ریٹائرمنٹ ہوئی. اور سروس سے سبکدوشی کے بعد بس پھر یہ پچھلے 24 برس سے میں یہ ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں. جی جی نذیر صاحب، آپ کے جو آپ کے علاقے کے یا پورے پنچ کے اندر اس دور میں جو اہم ٹیچرز تھے، کیا آپ کو ان ٹیچرز کا نام یاد ہے جنہوں نے بہت اہم رول نبھایا تعلیم کو لے کر؟ گزارش ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ سارے ڈسٹرکٹ میں بہت تعلیم کی کمی تھی، لیکن کچھ پرائمری اسکول تھے جو یہاں سرن کوٹ مینڈر میں 10-15 اسکول، ان میں کچھ ٹیچر نامی گرامی تھے. اور جی یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی تھے وہ سارے ہی اس اعتبار سے نامی گرامی تھے کہ ان کو پیشے سے لگن تھی، پیشے سے شغف تھا
بلکہ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس سے ان کو عشق تھا، اور اس اعتبار سے ان کو ہم انڈسپنسبل مانتے ہیں، جن میں مسعود چودھری کے والد بابو فیض احمد ماسٹر تھے، اسکول ٹیچر تھے، جی ان کے ایک سمبندی یا قرابت دار وہ بھی ٹیچر تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں مولوی محکم دین ایک پارسا، نیک سیرت اور فرض شناس مدرس اور قابل ٹیچر اور فارسی کے استاد تھے، جنہوں نے بڑا اثر چھوڑا اور جن کی شخصیت کا ہم نے بڑا اثر لیا۔ ان کا نام نامی ہمیشہ ہمارے سماج میں لوگ جو ہیں عزت و احترام سے لیتے رہیں گے۔ جی اور اس کے علاوہ یہاں سرن کوٹ میں کچھ اور استاد صاحبان بھی تھے جن کے نام گنوانا اس وقت کی قلت کی وجہ سے گنوا نہیں سکتا۔ جی 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 چلو نذیر صاحب، یہ تو آپ کے ٹیچرز کی بات ہوئی، کوئی آپ کے فیوریٹ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، ان کے بارے میں ذرا بتائیے، اور وہ ان کا آج وہ موجودہ دور میں کہاں ہیں، کیسے ہیں، ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیے آپ۔ میں ان خوش نصیب استادوں میں شامل ہوں جو نہ تو میں رول ماڈل اپنے آپ کو کہتا ہوں اور نہ ہی میں آئیڈیل ٹیچر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، جیسے میرے استاد تھے، جیسے غلام احمد بٹ تھے یا غلام رسول آزاد، لیکن کوئی نہ کوئی بات تھی کہ میرے مدرس یا معلم ہونے کا اثر میرے اسٹوڈنٹس نے کچھ اس طرح لیا کہ انہوں نے ہر اعتبار سے مجھے اپنا رول ماڈل سمجھا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے طالب علم میں کچھ لوگ بڑے نامی گرامی عہدوں پر پہنچے، جن میں سے نمبر 1 محمد امین انجم، جو کے ایس کے بعد وہ ڈی ایس پی ہو گئے، اور پھر وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے۔ جی جی وہ ذہنی طور پر علمی ادبی اعتبار سے بہت ہی قابل تھے، اور چونکہ میرے ذاتی نگرانی میں اور میرے ذاتی اس دلچسپی کی وجہ سے اس کو استفادہ ہوا۔ اس کے چھوٹے بھائی قیوم مناس، وہ بھی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ریٹائر ہوئے، وہ بھی پہلے 70 کی دہائی میں کے ایس کرنے والوں میں سے تھے۔ اس کے ساتھ ان کے قرابت دار یہ نثار احمد خواجہ یہ تھے، اور اس طرح سے کئی دوسرے لوگ، رؤف لون جو ایڈیشنل ایس پی کے طور پہ زوری کرنے والا تھا وہ ریٹائر ہوا، اور ذوالفقار چودھری جو کابینہ وزیر رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی شفیق جب میں رجوری میں تھا یہ میرے طالب علم تھے، جی یہ اونچے عہدوں پر گئے،